علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله. الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عرج بي إلى السماء. وقال أيضا الصلاة معراج. سبحان الله. وقال الله عز وجل في شأن رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. علماء کرام، مسلمانان اہل سنت، میری پردہ نشین، پردے میں رہنے والی، اسلامی پردہ کرنے والی میری ماں اور بہنوں، اینڈ لیفر کدھر نیکسٹ ایک دو لفظ میں بھی جج میں کوشش کروں گا. It available in Netherlands. It available in Netherlands. کس پرا سنا آپ لوگوں نے. اللہ مزید ترقی دے. عزیز گرامی، مولانا حافظ مولانا عبدالرشید صاحب کے صاحبزادے ہیں بڑے. دین کی مزید خدمت کا انہیں اللہ تعالیٰ موقع بھی دے. آپ لوگ اپنی قوم کے پروان چڑھنے والے نوجوانوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے. یونیمت کمپلیمنٹ خیر. آپ لوگوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے، داد دینی چاہیے. بہت خواب اس علم دائد رکھش خین فاخ علم دائد رکھ میں نے سیکھا ہے، بالکل واضح ہے. میں مبارکبادی دیتا ہوں مسجد الفردوس کے جنہوں نے بنایا ہے اس مسجد کو، ان کو بھی، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. شوق وہ کہاں ہیں؟ واسن سے عالم برزخ میں ہیں. جو دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ مزے میں ہیں، ایمان کے ساتھ جو گئے، اور جو بے ایمان ہو گیا اندر سے پبلئی. بہت ہی پرابلم ان کا، بہت مصیبت ہے. قبر اس کو دباتی ہے، عذاب میں مبتلا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے. تو الفردوس کے ممبران بنانے والے ابھی جو چلا رہے ہیں، اور دستور بھی جو اس وقت الحمدللہ اس کاز کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی نعمتیں نصیب فرمائے. معراج النبی کا یہ ہے جلسہ. اتفاق سے ہے شبرات کا مہینہ. جائز ہے کہ نہیں؟ ابھی مولانا احمد صاحب نے بتایا
معراج النبی کے عنوان پر جلسہ کرنا، لوگ سوال کرتے ہیں منشن فراخن مختب افراد تو خستہ اپنی تو بولتے ہیں پاگل، نام لیتے ہیں اسلام کا، کرتے ہیں اسلام کو بدنام۔ خیر مجھے دل کی بھڑا تو نکالنا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو یونیمت واقع سے آپ سب کو، ہم سب کو بیدار لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے تو وہی دعا ہے، لیکن ہم لوگوں کو کرنی پڑے گی دعا کی، ہمیشہ میلاد النبی کا جلسہ کرتے رہیں۔ اور بھی ایک بہت بڑوں بکن معروف مشہور ہم اہل سنت کا جلسہ ہے میلاد النبی، وہ بھی کرتے رہیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو میلاد النبی کا جلسہ جلوس کرتے رہیں، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر نامگانی کا، جس کو ابھی آپ لوگوں نے ڈچ زبان میں کیا کیا نہیں ہوا، یہ ہمارے پیغمبر کا وندر تھا۔ وندر کا لفظ ان نیدرلینڈ بک وندر این ورڈ ان دا اسلام کیٹیگری، اس کے درجات ہیں، طبقات ہیں۔ پروفیٹ سے اگر ہو جائے وندر تو ہمارے دین میں اس کا نام ہے معجزہ۔ وحدت معجزہ۔ اس معراج کی رات میں اگر تھوڑی سی گہری نظر ڈالیں، دیپ دچ والا دیپ گہری نظر ڈالیں تو سارے نبیوں کے اعجاز سمجھ میں آتے ہیں۔ ابھی حضرت موسیٰ مکہ اور بیت المقدس کے درمیان قبر میں جلوہ افروز تھے، ہمارے نبی وہاں پہنچے، وہاں بھی موجود تھے، پھر آسمان میں بھی موجود تھے۔ ایک گوشہ سارے پیغمبروں کے معجزے کا ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ معجزہ ہمارے پیغمبر کے بہت سارے معجزات ہیں، ہیربل وندر، لیکن سب سے بڑا معجزہ یہ معراج کا معجزہ ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ معراج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ زمان مکان جسم جسمانیات سے پاک ہے۔ یہ الفاظ جو قرآن حدیث میں آئے ہیں، ید کا ہاتھ کے معنی میں، وجہ کا چہرہ کے معنی میں، یہ عربی لغت ہے، لیکن اس کی ہمارے علماء نے تعویل کی ہے۔ ظاہری جو معنی ہے انسانوں کے لیے جو بولا جاتا ہے وہ مراد نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی معراج کی رات ہمارے نبی کو بلایا۔ ہمارے پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ یہ معراج ہے، اس لیے کہ اس معراج کی رات میں اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا ہے، جو اپنے کو سنا بھی، رأیت ربی، یہ میں ہے خسیر، میں نے اپنے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کیسا دیکھا؟ ہو، یہ ڈچ والا ہو چھو کر کے اڑا دیئے، جیسا اللہ کی شان ہے۔ What is for Allah is مخلص ہے، ہم سب کے لیے بولنا جو جائز ہے، اسی طریقے سے اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا۔ ریخ خین لنگس خین بوفر خین بنے گا، کانتن ہیروالیس خین، کوئی جہت نہیں، بلا جہت اللہ نے اپنا دیدار ہمارے نبی کو کرا دیا۔ کون سا عقیدہ اس کو؟ ہم لوگوں کا یہی عقیدہ ہے۔ 1,24,000 پروفیسر کا نام سنتے ہیں نا، اور بھی ایک لفظ آپ لوگوں نے سنا ہے رسول۔ ہمارے پڑھے لکھے جو کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں رسول 313 سے تھے۔ پروفیسر رسول علیہ السلام، جس کو رسول قرآن میں بھی کہا گیا ہے، رسول کی معرفت ہے رسول، تلک الرسول فضلنا۔ معرفت انکلپت تو جانتے ہیں، کچھ سکھا دیجیے، سیکھ بھی رہے ہیں اور کچھ دوسروں کو بھی سمجھایا کیجیے۔
Ain is Rasool. And male what is? Rasul, God. کلام کوٹ. بہت بولتے ہیں ہم لوگ. ہمارے اسلام میں اس کا بڑا رول ہے. صحیح الف شراک تلفظ بگاڑ کے تو معنی بدل جائے گا. دش میں بھی ہے, عربی میں تو بہت زیادہ ہے. تو رسول یہ ہے جمع میرفول. رسول کا میں کوئی خرامتی کا آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. میں آگے اپنے مضمون کو جاری رکھوں گا جب تک نبی اعلیٰ حضرت تشریف لا چکے ہیں. الحمدللہ یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے. خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ جن کا نام آپ لوگوں نے سنا, وہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ہم لوگ نعرہ بھی لگاتے ہیں, نام بھی لیتے ہیں, اور اس کے پیغام کو بھی سینے سے لگائے ہیں. اسی خاندان کا نمائندہ حضرت علامہ منانی میاں تشریف لائے ہوئے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں حضرت یہاں جب افراد ہوں گے, میں 10-15 منٹ اپنی گفتگو کو جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. شب اسرا کے دولہا پہ دائم, شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. یہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت کا سلام جو بارگاہ خیر الانام یعنی حضور کے دربار میں پیش کیا گیا ہے. اردو, عربی, فارسی, زیادہ تر فارسی اور اردو کے الفاظ ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. اسرا ابھی آپ نے سنا, یہ سورہ بنی اسرائیل. مفسرین علماء ربانی لکھتے ہیں اس کے 3 نام ہیں. ایک سورہ سبحان, اسی سورت کا نام ہے. دوسرا سورہ اسراء, اسی سورت کا نام ہے. اور سورہ بنی اسرائیل اسی سورت کا نام. اور بھی تفسیر کی کتابیں میں مجھے یہ بتانا مقصود نہیں ہے. ایک آیت میں نے بھی پڑھی ہے, اور عزیز گرامی قاری القرآن رفیع الصوت مولانا عبدالرشید صاحب کے دوسرے صاحبزادے بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں. انہوں نے بہت ہی تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تکرار کی اور سنا کر ہم لوگوں کو خوش کیا. اللہ تعالیٰ کو مزید قرآن پاک مستقبل میں پڑھتے رہنے کی, سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سورہ بنی اسرائیل کی میں نے بھی وہی آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا. درج زبان میں پاک ہے وہ جو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس کا ترجمہ ہوا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سب جانتے ہیں کہ مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ. سب جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کہاں ہے؟ القدس میں, جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے, جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان و شوکت کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے کہ لے جانے والا خدا ہے, لیکن نبی کے اعزاز میں سید الملائکہ جبریل امین خادم کی حیثیت سے, سید الملائکہ جبریل امین خادم کی حیثیت سے حضور کی بارگاہ میں براق لے کر, یہ براق کی آپ نے اسپیڈ کو بھی آپ نے سنا, رفتار کیا تھی, تا حد نظر ان کا قدم پہنچا تھا. یہ بھی بتانا مقصود نہیں. حضرت جبریل آئے, حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر حضور کا سینہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر مبارک سینے مبارک چاک کیا گیا, قلب رسول کو نکالا گیا, زمزم سے دھویا گیا, پھر رکھا گیا, پھر حضور علیہ السلام کے سینے کو بند کر دیا گیا, یکائک براق پر بیٹھ گئے. پھر وہاں سے سوا مسجد اقصی میں گئے. وہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء پہلے سے کرو افروز نے استقبال کے لیے حضور نے امامت فرمائی. پھر وہاں سے اس بیچ میں بڑے مناظر اللہ کے نبی نے مشاہدہ کی,
بہت ساری چیزوں کو عالم برزخ میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ سب دیکھا اللہ کے رسول نے. نماز چھوڑنے والوں کی سزا بھی دیکھی, برائی کرنے والی, بدکاری, بدفعلی, زنا کرنے والوں کی سزا بھی دیکھی, غیبت کرنے والوں کا اشتراک بھی دیکھا, غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کے غرور کو چور چور ہوتے ہوئے بھی دیکھا. یہ واقعہ معراج میں جہاں بہت سارا عقیدے کا پیغام ہے, وہیں پر ہماری عملی اصلاحی زندگی کا بھی پیغام ہے. نماز نہ پڑھنے والوں کے سروں کو پتھر سے پھوڑا جا رہا تھا, توڑا جا رہا تھا, چور چور کیا جا رہا تھا. یہ ہمارے نبی کا سفر معراج کے واقعے میں مشاہدہ ہے. آنکھوں سے اللہ کے رسول نے دیکھا, رب کو تو دیکھا ہی. پیغمبر کا سب سے معجزہ تو یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کون دنیا میں کیا کر رہا ہے, مرنے کے بعد اس کی کیا سزا ہوگی, اللہ کے رسول نے وہی ملاحظہ فرمایا. میں اس تفصیل میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا, میں کچھ اور پیغام آپ کی خدمت میں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں بڑے مناظر دیکھے, اور پھر مسجد اقصی میں امامت فرمائی. اسی لیے ہمارے پیغمبر کا لقب ہے امام الانبیاء, نبیوں کے امام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اسلام, شہزادہ اعلی حضرت, نبی اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, جیسے معراج النبی, اسلام, مسجد الفردوس. السلام علیکم. خوش آمدید. سبحان اللہ. تشریف کریں, تشریف کریں. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تشریف رکھیں. خان والد اعلی حضرت کے چشم چراغ عالم دین, ایک مرکزی ادارہ جامعہ نوریہ کے بانی اور سربراہ حضرت علامہ منان رضا آزاد دامت برکتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں. یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی زیارت سے ہماری آنکھیں منور ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ دائر قائم رکھے. ان کا فیضان جاری ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. ادارے کی شکل کام وہ لے لیجئے, امام عشق و محبت کہتے ہیں, کام وہ لے لیجئے, تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن معراج النبی, مسجد الفردوس. سامعین محترم, میں چند لمحے آپ کے سامنے سے رکھوں گا, چونکہ پروگرام 9:10 تک ختم ہو جائے گا اور حضرت کے کلمات طیبات کو بھی سننا ہے. انشاءاللہ بھرپور ہم لوگ مستفید ہوں گے. درود پاک کے بعد جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نے بھی پڑھی تھی, اس کا ترجمہ کر رہا تھا. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. وہ مسجد اقصی جس کے قوم خیفنگ آس پاس ارد گرد رب فرماتا ہے کہ بارکنا حولہ, ہم نے بے پناہ برکتیں اتاری. سبحان اللہ. روحانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بیت المقدس اللہ کی تجلیات برکات کا مرکز ہے. الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکتیں اتار رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا, یہ سفر معراج کا منشا رب قرآن میں بیان کرا تاکہ ہم اپنے پیارے نبی محمد عربی محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشانیاں دکھائیں. لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے.
زیادہ تفصیل کی طرف جانا مقصود نہیں. پھر میں نے حضور کی وہ حدیث سنانے کی سعادت حاصل کی. عرج بی الی السماء. جب مسجد اقصی پہنچے امامت فرمائی اور انبیاء کرام سے گفتگو ہوئی, تعارف ہوا. یہ رات کے مختصر سے حصے میں, اسی کو تو وندر کہتے ہیں, اسی کو تو اعجاز کہتے ہیں, اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے. رات کے تھوڑے سے حصے میں سب کام کا انجام پا جانا, یہ ہے نبی کا معجزہ. سامعین محترم, عرج بی الی السماء, اسی لفظ سے استخراج کیا ہمارے علماء نے معراج کو, کہ مجھے آسمان کی طرف لے جایا ہے. عرج بی الی السماء. اور آسمان کی تفصیل آپ سن چکے. پہلا آسمان, 7 آسمان ہے. دین اسلام بتاتا ہے خلق 7 سماوات طباقا. ہمارا عقیدہ, مسلمانوں کا عقیدہ, سائنس پڑھنے کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو جائے کہ آسمان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہمارا اسلام بتاتا ہے کہ 7 آسمان ہے, اور 7 آسمانوں کو میرے آقا معراج کی رات عبور کیا, پار کیا. پھر آپ نے سدرہ کا بھی نام سن لیا, کرسی, عرش, لامکہ. اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ ہیں, لامکہ تک گئے, خدا کو دیکھا, رب سے گفتگو ہوئی, رب سے کلام فرمایا, کی باتیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو جو تحفہ ملا, وہ کون سا تحفہ تھا وہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن ہم لوگ تھوڑا سا کاہل ہو گئے ہیں, سست ہو گئے ہیں, لائے ہو گئے ہیں. سستی دور کیجئے, چستی پیدا کیجئے. آپ اگر کاہلی اور سستی سے کام لیں گے تو 10 بار معراج نبی کا جلسہ کر لیں آپ, لیکن نماز کی پابندی نہیں کریں, آپ کو اس گرفت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. تحفہ معراج میرے آقا نے بیان فرمایا, الصلاۃ معراج المومنین, نماز مسلمانوں کی معراج ہے. تو لامکان رب کائنات نے اپنے پیارے نبی سے, وہ نبی جن کے سامنے ماضی بھی, حال بھی, مستقبل بھی, تین ہی تو زمانہ بولتے ہیں, تین ہی ٹینشن, فلے جنتا ہے, ٹیشن بڑھ جاتا ہے, تو کون دیتا ہے, یہ ماضی, حال, مستقبل ہمارے نبی کے سامنے سب آیا ہے. قیامت تک کیا کون جنت میں جائے گا, میرے آقا نے ان کا نام بھی بتا دیا ہے. تو معراج کی رات اللہ کو بھی دیکھا, اللہ سے کلام بھی, جنت بھی دیکھی, دوزخ کو بھی دیکھا. غرض کے بہت ساری چیزوں کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ملاحظہ فرمایا. اور یقیناً تحفہ معراج, جس کا نام اسلام, ہماری اسلامی دینی زبان ہے, صلاۃ ہے. ابھی صلاۃ پر آپ لوگوں نے سنا, صلاۃ قرآن حکیم میں 3 معنوں میں مشتمل ہے. جب اللہ کی جانب سے ہو تو ابھی اپنے سماعت فرمایا کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے. اور یہی لفظ صلاۃ جب پیغمبر کی طرف منسوب ہو, نبی کی طرف منسوب ہو, تو اس وقت وہ صلاۃ دعا کے معنی میں. صلاۃ جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو رحمت کے معنی میں, جب نبی کی طرف منسوب ہو تو دعا کے معنی میں. اور اسلامی ارکان کا ایک اہم ترین رکن ہے جس کو ہم اور آپ نہ صرف جانتے ہیں بلکہ الحمدللہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے نماز عصر ادا کی, کل مغرب کی نماز پڑھیں گے, وہ ہے اردو زبان میں, فارسی زبان میں, ترکی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے نماز. نماز عربی کا ایک ہی لفظ ہے صلاۃ. تو صلاۃ نماز کا بھی معنی اپنے دامن میں رکھتا ہے, صلاۃ دعا کا بھی معنی اپنے دامن میں رکھتا ہے, صلاۃ درود کا معنی بھی اپنے دامن میں رکھتا ہے. تینوں معنی قرآن سے ثابت ہے. تو ہم لوگ الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, اور نبی پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو معراج النبی کے موقع پر اس عظیم الشان روحانی عمارت اور جلسے میں شریک ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری شرکت و حاضری کو قبول فرمائے اور تحفہ معراج کو سینے سے لگائے رکھے. یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیے, اور 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور قیامت تک فرض رہے گی. جگہ بجگہ نمازوں کا رب کائنات نے اپنے کلام الہی قرآن حکیم کے اندر, بلکہ ہمارے علماء تفسیر بیان فرماتے ہیں 100 سے زیادہ مقامات میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے
सलात नमाज का जिक्र खैर करवाया है। मेरी माँ और बहनों, मेरे दोस्तों और साथियों, नमाज की पाबंदी, नमाज इंसान के आमाल में सबसे टॉप क्लास का। आदमी रातों दिन खैरात सदकात करता रहे, एक वक्त की नमाज छोड़ दे, उसका क्विक नीचे चला जाएगा, उसका पारा नीचे चला जाएगा, यानी इस्लाम में वो आदमी फासिक हो जाएगा। तो फिस्क से बचने के लिए, गुनाह कबीरा से बचने के लिए, जहन्नम का ईंधन से बचने के लिए, कि जहन्नम का ईंधन न बने, नमाजों की पाबंदी कीजिए। खुदा की कसम, नमाज एक ऐसी मुकद्दस तरीन इबादत है, और नमाज में एक ऐसी हालत होती है जिसको हम हालत सजदा कहते हैं। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, कोई बंदा, कोई मखलूक, कोई आबिद अपने खालिक से, अपने माबूद से करीब तर होना चाहे तो उसको मरीख पर कमन डालने की जरूरत नहीं, उसको चांद पर जाने की जरूरत नहीं, वो सर्वसजूद हो जाए अल्लाह के करीब। यानी मुसलमान मर्द हो कि औरत, जवान हो कि पूरा, पीर हो कि मुरीद, रब से जब करीब होना चाहे तो उस करीब होने के लिए मेरे आका ने, हम सब के नबी ने, साहिब मेराज ने बयान फरमा दिया है कि मेरी उम्मत का जो शख्स जब सर्वसजूद होता है, अपने सर को, अपने जबीन अकीदत को रब की बारगाह में झुका देता है, तो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। या रब, जलसे मेराज नबी के सदक़े में हमें तू अपना कुर्ब नसीब फरमा, और उस कुर्ब का वतीरा, उसका तरीका, उसका जरिया हम और आप बपाल नहीं कर सकते, हमारे नबी ने फिक्स कर दिया है। वो है क्या? नमाज। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मुसलमानों की मेराज है। 5 नमाजें पढ़ते रहिए, फजर भी पढ़िए, ज़ुहर भी पढ़िए, असर भी पढ़िए, मगरिब भी पढ़िए, इशा भी पढ़ते रहिए। इन नमाजों के ताल्लुक से एक लतीफ हल्का सा इशारा करके अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। कौन सी नमाज कब पढ़ें? ज़ुहर को ज़ुहर में पढ़िए, असर को, मगरिब को, इशा को, फजर को। इमाम इश्क़ मोहब्बत ने हमारी हर मंजिल पर रहबरी की है। फतवा रज़विया को उठाकर देखिए, कोई से पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मुस्तफीद होते हैं। कोई आदमी वक्त से पहले नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज होगी कि नहीं? कोई अगर कह दे मैं भाई कल बहुत बिजी रहूंगा, मुझे कल टाइम नहीं मिलेगा, आज ही मैं कल की नमाज पढ़ता हूँ, नमाजी तो पढ़ रहा है। कुरान कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज है। उसके इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। नमाज की एक शुरुआत भी है। फजर का वक्त कब शुरू होता है? जब पूरब तरफ रोशनी हो जाती है। कब खत्म होता है? जब पूर्व आफ्ताब हो जाता है। इसके बीच में जब चाहो फजर की नमाज पढ़ डालो। ज़ुहर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? जब सूरज ढला। कब तक पढ़ते रहोगे? असली साया के अलावा 2 गुना किसी चीज का साया हो जाए, जिसको हमारे यहाँ मिसलाइन बोलते हैं। ये थोड़ा सा है टफ, मुश्किल है, लेकिन बाहर मैं बोलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जब तक 2 गुना साया ना हो जाए, ज़ुहर की नमाज इस बीच में पढ़ते रहो। और जो ही ज़ुहर का वक्त खत्म हुआ, असर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। कब तक पढ़ते रहोगे? जब तक सूरज ढले। ये और बात है कि सूरज डूबने से 20 मिनट पहले फारिग हो जाओ, लेकिन किसी वजह से न पढ़ सके हो तो सूरज डूबते डूबते उस दिन की असर की नमाज पढ़ लो। मगरिब की नमाज कब पढ़ोगे? जब सूरज डूबेगा। अभी सूरज डूबने से पहले सोचे कि रास्ते में मौका मिलेगा, मैंने आज ही अभी पढ़ लूँ मगरिब की नमाज। बिफोर नमाज का इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है। सूरज डूबा, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। कब तक मगरिब पढ़ते रहोगे? इसके लिए मेरे आका ने, गैब के जानने वाले पैगंबर ने, मेराज की दूल्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब का वक्त शुरू होता है और पश्चिम तरफ, वेस्ट की तरफ, मगरिब की तरफ एक शफक होती है। शफक की तारीफ में उलमाए किराम के इख्तिलाफ है, लेकिन शफक जब गायब होगी, मगरिब का वक्त खत्म हो जाएगा। और जो ही शफक गायब हुई, मगरिब का वक्त खत्म, इशा का वक्त शुरू है। और कब तक इशा की नमाज पढ़ते रहेंगे? शफक जब गायब हो गई, उस शफक के बारे में ये खयानत होगी। इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक सफेदी है, बकिया अइम्मा सलासा और साहिबैन के नजदीक, यानी इमाम आजम के 2
پیارے شاگرد جن کا نام امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے لیے فقہی اصطلاح میں ہمارے یہاں بولا جاتا ہے لفظ صاحبین۔ صاحبین کے نزدیک شفق سے مراد سرخی ہے۔ اس کا مطلب ہوا جب تک سرخی رہے گی مغرب کا وقت ہے، جب سرخی ختم ہو جائے گی عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ کب تک عشاء پڑھیں گے؟ حیل نخ، پوری رات۔ یہ اور بات ہے کہ بلا وجہ تاخیر کرنا کراہت ہے جب تک صبح نہ ہو جائے۔ یہ پورا عشاء کی نماز کا ٹائم ہے۔ میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ، میرے نزدیک یہ ایک بہت ہی مفید بات تھی جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا۔ اب بلا کسی تاخیر کے خانوادہ اعلیٰ حضرت جن کا ہم لوگ نام بھی لیتے ہیں، کام بھی بناتے ہیں، روٹی بھی کھاتے ہیں، اسی خانوادے کے چشم و چراغ منانی میاں قبلہ، جو میں سن 1970 میں بریلی شریف میں تھا، حضرت کی صحبت کبھی کبھی نصیب ہوتی تھی۔ پھر حضرت کو تو اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، خاندان اونچا، مقام بلند، ایک عظیم کام کر رہے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ دہلی میں بھی حضرت نے کوئی تحریک چلائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی حضرت کو، بلکہ میری ایک ادنا طالب علم اور بچے کی دعا ہے پروردگار عالم منانی میاں کو ان کی زندگی کے جتنے بھی منصوبہ جات ہیں، پلاننگ اور پروگرام ہیں جو دین اور ملت اور مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر گام و قدم پہ ان کو کامیاب کرے۔ حضور کی بارگاہ میں مؤدبانہ درخواست ہے کہ چند کلمات طیبات سے 9:45 بجے تک ہم لوگوں کو اپنواتے رہیں۔ 9:45 بجے انشاءاللہ صلاۃ و سلام، اس کے بعد نماز مغرب کی اذان ہوگی۔ نعرہ تکبیر،